بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے موضوع اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اور آج کی ویڈیو میں جو زیر نظر موضوع ہے وہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ایک بہت ہی اہم واقعہ۔ لیکن اس سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک واچ کریں اور لائک کریں۔ تو ناظرین و سامعین، بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات زندگی میں ایک اہم واقعہ اس ملاقات کا ہے جو ان کے اور ایک صاحب باطن کے درمیان ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے علم تکوینیات کے بعض رموز و اسرار معلوم کیے۔ اس ملاقات کا ذکر تفصیل کے ساتھ سورۃ کہف میں بیان کیا گیا ہے، اور بخاری میں اس واقعہ کے متعلق بعض مزید تفصیلات مذکور ہیں۔ بخاری میں سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے عرض کیا کہ نوف بکالی کہتا ہے کہ موسیٰ صاحب خضر موسیٰ صاحب بنی اسرائیل نہیں ہے، یہ ایک دوسرے موسیٰ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے فرمایا، دشمن خدا جھوٹ کہتا ہے۔ مجھ سے ابی بن کعب رضی اللہ نے حدیث بیان کی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب فرما رہے تھے کہ کسی شخص نے دریافت کیا، اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خدا نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی اور ان پر عتاب ہوا کہ تمہارا منصب تو یہ تھا کہ اس کو علم الہی کے سپرد کرتے اور کہتے واللہ عالم۔ اور پھر وہی نازل ہوئی کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں ہمارا ایک بندہ ہے جو بعض امور میں تجھ سے زیادہ عالم و دانا ہے۔ یہاں سے شروع ہوا سفر موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار تیرے اس بندے تک رسائی کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مچھلی کو اپنے نوشہ دان میں رکھ لو، پس جس مقام پر مچھلی گم ہو جاوے اس جگہ وہ شخص ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو توشہ دان میں رکھا اور اپنے خلیفہ یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لے کر مرد صالح کی تلاش میں نکلے۔ جب چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے تو دونوں ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ مچھلی میں زندگی پیدا ہوئی اور وہ زنبیل سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ مچھلی پانی کے جس حصے پر بہتی ہوئی گئی اور جہاں تک گئی وہاں پانی برف کی طرح جم کر ایک چھوٹی سی پگڈنڈی کی طرح ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سمندر میں ایک لکیر یا خط کھینچا ہوا ہے۔ یہ واقعہ یوشع علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بیدار ہو گئے تھے، مگر جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان سے ذکر کرنا بھول گئے اور پھر دونوں نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ اس دن اور رات میں آگے ہی بڑھتے گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تھکان زیادہ محسوس ہونے لگی، وہ مچھلی لاؤ تاکہ بھوک رفع کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی منزل مقصود تک پہنچنے میں کوئی تھکان نہیں ہوئی تھی، مگر منزل سے آگے غلطی سے نکل گئے تو اب تھکان بھی محسوس ہونے لگی۔ یوشع علیہ السلام نے کہا، آپ کو معلوم رہے کہ جب ہم پتھر صغرا کی چٹان پر تھے تو وہیں مچھلی کا یہ تعجب خیز واقعہ پیش آیا کہ اس میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ زنبیل میں سے نکل کر سمندر میں چلی گئی اور اس کی رفتار پر سمندر میں راستہ بنتا چلا گیا۔ میں آپ سے یہ واقعہ کہنا بالکل بھول گیا، یہ بھی شیطان کا ایک چرخہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا وہ خط مچھلی کے لیے راستہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام کے لیے عجب تعجب خیز بات۔ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مقام کی ہم کو تلاش ہے وہ وہی مقام تھا، اور یہ کہہ کر دونوں پھر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے اسی راہ پر لوٹے اور اس پتھر کی چٹان تک جا پہنچے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس جگہ عمدہ لباس پہنے ہوئے ایک شخص بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہاری اس سرزمین میں سلام کہاں؟ یعنی اس سرزمین میں تو مسلمان نہیں رہتے۔ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا نام موسیٰ ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، موسیٰ بنی اسرائیل؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، میں
تم سے وہ علم حاصل کرنے کو آیا ہوں جو خدا نے تم ہی کو بخشا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر ان معاملات پر صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ خدائے تعالیٰ نے مجھ کو تکوینی رموز و اسرار کا وہ علم عطا کیا ہے جو تم کو نہیں دیا گیا، اور اس نے تم کو تشریعی علوم کا وہ علم عطا فرمایا ہے جو مجھ کو عطا نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر و ضابط پائیں گے، اور میں آپ کے ارشاد کی قطعاً خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تو پھر شرط یہ ہے کہ جب آپ میرے ساتھ رہیں تو کسی معاملہ کے متعلق بھی جس کو آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہوں مجھ سے کوئی سوال نہ کرے، میں آپ کو خود ان کی حقیقت بتاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور کر لیا اور دونوں ایک جانب کو روانہ ہو گئے۔ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو سامنے سے ایک کشتی نظر آئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ملاحوں سے کرایہ پوچھا، اور وہ حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، لہٰذا انہوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا اور اصرار کر کے دونوں کو کشتی میں سوار کر لیا، اور کشتی بھی روانہ ہو گئی۔ ابھی چلے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے سامنے والے حصے کا ایک تختہ اکھاڑ کر کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا۔ خضر علیہ السلام سے کہنے لگے کشتی والوں نے تو یہ احسان کیا کہ آپ کو اور مجھ کو مفت سوار کیا، اور آپ نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ کشتی میں سوراخ کر دیا کہ سب کشتی والے کشتی سمیت ڈوب جائیں۔ یہ تو بہت نازیبا بات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میری باتوں پر صبر نہ کر سکیں گے، آخر وہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ بات بالکل فراموش ہو گئی، اس لیے آپ بھول چوک پر مواخذہ نہ کریں اور میرے معاملوں میں سخت گیری سے کام نہ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلا سوال واقعی موسیٰ علیہ السلام کی بھول کی وجہ سے تھا۔ اسی اثنا میں ایک چڑیا کشتی کے کنارے آ کر بیٹھی اور پانی میں چونچ ڈال کر ایک قطرہ پانی پی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بلا شبہ علم الہی کے مقابلے میں میرا اور تمہارا علم ایسا ہی ہے بے حقیقت جیسا کہ سمندر کے سامنے یہ قطرہ۔ کشتی کنارے لگی اور دونوں اتر کر ایک جانب روانہ ہو گئے۔ سمندر کے کنارے کنارے جا رہے تھے کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور ان میں سے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر یا رائے صبر نہ رہا، فرمانے لگے ناحق ایک معصوم جان کو آپ نے مار ڈالا، یہ تو بہت ہی برا کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں تو شروع ہی میں کہہ چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر و ضبط سے کام نہ لے سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہ بات پہلی بات سے زیادہ سخت تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر و ضبط نہ کرنے میں معذور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خیر اس مرتبہ اور نظر انداز کر دیجئے، اس کے بعد بھی اگر مجھ سے صبر نہ ہو سکا تو پھر عذر کا کوئی موقع نہیں رہے گا، اور اس کے بعد آپ مجھ سے علیحدہ ہو جائیے گا۔ غرض پھر دونوں روانہ ہو گئے اور چلتے چلتے ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں کے باشندے خوش عیش اور مہمانداری کے ہر طرح قابل تھے، مگر دونوں کی مسافرانہ درخواست پر بھی ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ ابھی بستی میں ہی تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک ایسے مکان کی جانب بڑھے جس کی دیوار کچھ جھکی ہوئی تھی اور اس کے گرنے کا اندیشہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ کا سہارا دیا اور دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حضرت خضر علیہ السلام کو ٹوکا اور فرمانے لگے کہ ہم اس بستی میں مسافرانہ وارد ہوئے، مگر اس کے بستی والے نہ مہمانداری کی ہماری نہ ٹکنے کو جگہ دی۔ آپ نے یہ کیا کیا کہ اس کے ایک باشندے کی دیوار کو بغیر اجرت درست کر دیا؟ اگر کرنا ہی تھا تو بھوک پیاس کو دور کرنے کے لیے کچھ اجرت ہی طے کر لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب میری اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں معاملات کے حقائق کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ سب من جانب اللہ وہ باتیں تھیں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ یہ واقعہ نقل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا جی تو یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا صبر اور کرتے اور ہم کو اللہ تعالیٰ کے اسرار اور تکوینی علوم کی مزید معلومات ہو سکتی۔ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی
مفارقت ہونے لگی تو خضر علیہ السلام نے ان واقعات کی جو حقیقت بیان کی۔ قرآن عزیز نے سورۃ کہف میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اس طرح اظہار کیا ہے: بس اب مجھ میں اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا۔ ہاں، جن باتوں پر تم سے صبر نہ ہو سکا ان کی حقیقت تمہیں بتلائے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کشتی کا معاملہ لو۔ وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے ہیں اور جس طرف بڑھ رہے تھے وہاں ایک بادشاہ ظالم جس کسی کی اچھی کشتی پاتا ہے زبردستی لے لیتا ہے۔ میں نے چاہا اس کی کشتی میں عیب ڈال دوں تاکہ عیبی سمجھ کر اس کو چھوڑ دے۔ رہا لڑکے کا معاملہ تو اس کے ماں باپ مومن ہیں۔ میں یہ دیکھ کر ڈر گیا کہ یہ انہیں سرکشی اور کفر کر کے اذیت پہنچائے گا، بس میں نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکے سے بہتر انہیں لڑکا دے گا، دینداری میں بھی اور محبت میں بھی۔ اور وہ جو دیوار درست کر دی گئی تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے ان کا خزانہ گڑا ہوا ہے۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، بس تمہارے پروردگار نے چاہا دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ محفوظ پا کر نکال لیں۔ یہ ان لڑکوں کے حال پر پروردگار کی ایک مہربانی تھی جو اس طرح ظہور میں آئی۔ اور یاد رکھو میں نے جو کچھ کیا اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ قرآن عزیز نے اس واقعے کے شروع میں خضر علیہ السلام کے اس علم کے متعلق کہا ہے اور ہم نے اس کو اپنے پاس سے علم عطا کیا، اور قصہ کے آخر میں خضر کا یہ قول نقل کیا: میں نے اس سلسلہ واقعات کو اپنی جانب سے نہیں کیا۔ تو ان دونوں جملوں سے معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بعض اشیاء کے حقائق کا وہ علم عطا فرمایا جو تکوینی رموز و اسرار اور باطنی حقائق سے متعلق ہے، اور یہ ایک ایسا مظاہرہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اہل حق پر یہ واضح کر دیا کہ اگر عالم ہست و بود کے تمام حقائق سے اسی طرح پردہ اٹھا دیا جائے جس طرح بعض حقائق کو حضرت خضر علیہ السلام کے لیے بے نقاب کر دیا گیا تھا، تو اس عالم کے تمام احکام ہی بدل جائیں گے اور عمل کی آزمائشوں کا یہ سارا کارخانہ درم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ مگر دنیا اعمال کی آزمائش گاہ ہے، اس لیے تکوینی حقائق پر پردہ پڑا رہنا ضروری ہے تاکہ حق و باطل کی پہچان کے لیے جو ترازو قدرت الہی نے مقرر کر دیا ہے وہ برابر اپنا کام سر انجام دیتا رہے۔ سورۃ کہف کی ان آیات کے مطالعے سے یہ بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اولو العزم پیغمبر اور جلیل المرتب رسول تھے اور تشریعی علوم و احکام کی تبلیغ ان کا منصب تھا، اس لیے وہ ان تکوینی اسرار کے مظاہرے کو برداشت نہ کر سکے اور باوجود وعدہ صبر کے تشریعی منکرات کو دیکھ کر ضبط نہ کر سکے اور حضرت خضر علیہ السلام کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مخاطب بناتے رہے، اور آخرکار جدائی کی نوبت آ گئی۔ بخاری کی مستورہ بالا حدیث میں سورۃ کہف کے ذکر کردہ واقعات سے چند باتیں زیادہ ہیں جو اصل کی تمہید یا مزید تشریح کے طور پر بیان ہوئی ہیں، اور اس حدیث میں یہ بھی بتایا کہ اس عبد صالح کو خضر علیہ السلام کہتے ہیں۔ سورۃ کہف کی ان آیات کے مطالعے سے یہ بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اولو العزم پیغمبر اور جلیل القدر رسول تھے اور تشریعی علوم و احکام کی تبلیغ ان کا منصب تھا، اس لیے وہ اس تکوینی اسرار کے مظاہرے کو برداشت نہ کر سکے اور باوجود وعدہ صبر کے تشریعی منکرات کو دیکھ کر ضبط نہ کر سکے۔ اب 3 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت خضر علیہ السلام کا نام خضر نام ہے یا لقب؟ نمبر 2، خضر فقط عبد صالح یعنی ولی ہیں یا نبی یا رسول؟ نمبر 3، ان کو حیات ابدی حاصل ہے یا وفات پا چکے ہیں؟ مفسرین کے یہاں تینوں سوالات کے جوابات میں سے بہت سے اقوال منقول ہیں۔ چنانچہ پہلے سوال کے جواب میں بعض کہتے ہیں کہ حضرت خضر نام ہے اور اکثر کا قول ہے کہ یہ لقب ہے، اور پھر نام کے متعلق بھی مختلف اقوال ہیں، مثلاً بلیہ بن ملکان، ایلیہ بن ملکان، حضرون، معمر، الیاس، الیسع وغیرہ۔ دوسرے سوال کے جواب میں بعض کا قول ہے کہ وہ فقط عبد صالح تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ رسول تھے، مگر جمہور کا قول یہ ہے کہ نہ وہ رسول تھے نہ وہ فقط عبد صالح بلکہ نبی تھے۔ اور تیسرے سوال کے جواب میں بعض علماء کا خیال ہے کہ ان کو
حیات ابدی حاصل ہے اور اب تک زندہ ہے، اور اس سلسلہ میں کچھ حکایات و روایات بھی بیان کرتے ہیں۔ اور جلیل القدر محققین فرماتے ہیں کہ ان کے لیے حیات ابدو کا ثبوت نہ تو قرآن سے ثابت ہے اور نہ احادیث سے، لہٰذا وہ بھی انسانی دنیا کی طرح اپنی طبعی موت سے وفات پا چکی ہے۔ ان ہرسہ مسائل میں قول فیصل یہ ہے کہ پہلی بات کے متعلق قرآن عزیز میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، نہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام مذکور ہے اور نہ لقب، بلکہ عبدم من عبادنا کہہ کر ان کا واقعہ نقل کیا گیا۔ البتہ بخاری و مسلم کی صحیح احادیث میں خضر کہہ کر ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ بس اگر تاریخ اور روایات سے ہم ان کے نام اور لقب کا پتہ لگا سکتے ہیں تو بآسانی یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں نام ہے اور فلاں لقب، مگر اس بارے میں تاریخی اقوال اس درجہ مضطرب ہیں کہ ان سے کسی نتیجہ پر پہنچنا ناممکن ہے، لہٰذا ہمارے سامنے ان کی شخصیت کا تعارف صرف اسی قدر ہوتا ہے کہ ان کو خضر کہا جاتا ہے، اور یہ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاصر ہیں۔ اس سے زیادہ ان کے نام یا لقب یا نسب کی تمام بحثیں بے دلیل محض تخمینی اقوال کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور دوسری بات کے متعلق رائج قول یہ ہے کہ وہ نبی تھے، اس لیے کہ قرآن عزیز نے جس انداز میں ان کے شرف کا ذکر کیا ہے وہ مقام نبوت ہی پر صادق آتا ہے، اور وہ مقام ولایت اس سے بہت فروتر ہے۔ مثلا جب حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکے کے قتل کی وجہ بیان کی ہے تو ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، تیرے رب کی رحمت کی بدولت ہوا، اور ظاہر ہے کہ کسی ولی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ الہام کے ذریعے کسی شخص کو قتل کر ڈالے، اس لیے کہ الہام میں مغالطہ کا امکان ہے، اور اولیاء اللہ کے بہت سے مکاشفات میں اس لیے کثرت سے تضاد پایا جاتا ہے، اور اسی بنیاد پر وہ شرعی حجت تسلیم نہیں کیا گیا۔ لہٰذا امور تکوینیہ میں ایک ایسا تکوینی امر جو ظاہر سطح میں نہایت قبیح اور بہت بڑا جرم ہے، صرف وحی الہی کے ذریعے سے ہی انجام پا سکتا تھا۔ اس آیت کے علاوہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان گفتگو کے واقعے کو جس انداز میں بیان کیا گیا ہے وہ بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ وہ نبی تھے، تب ہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اول العزم پیغمبر حضرت خضر کی معیت اور ان کے علم تکوینی کے مشاہدہ کے لیے اصرار کرتے، اور تب ہی حضرت خضر علیہ السلام جرات کے ساتھ اپنے علم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان موازنہ کرتے نظر آتے ہیں۔ تاہم مجموعہ کلامات اور مجموعہ کمالات نبوت رسالت کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام حضرت خضر علیہ السلام کے مقابلے میں بہت بلند ہے، کیونکہ وہ خدا کے نبی ہیں اور جلیل القدر رسول بھی، صاحب شریعت بھی، اور صاحب کتاب بھی، اور رسولوں میں بھی اول العزم رسول ہیں۔ پس حضرت خضر علیہ السلام کا وہ جزئی جو علم تکوینیہ کے اسرار سے تعلق رکھتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جامع علم تشریح پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات کے متعلق صحیح رائے علماء محققین کی ہے جو اس امر کے قائل ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو حیات ابدی حاصل نہیں ہے اور وہ اپنی طبعی عمر کے بعد وفات پا چکے ہیں۔ اس کے لیے قرآن مجید میں تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو حیات ابدی عطا نہیں کی، اور اس کے لیے اس دنیا میں موت ایک امر حق ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے قرآن کریم میں، اور اے محمد ہم نے تجھ سے پہلے بھی کسی بشر کو حیات ابدی عطا نہیں کی۔ نیز قرآن عزیز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم نے ہر ایک نبی سے عہد و میثاق لیا ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو اس کا فرض ہوگا کہ وہ اس رسول پر ایمان بھی لائے اور اس کی مدد بھی کرے۔ چنانچہ تمام انبیاء اور رسل نے اس کا اقرار کیا، اور ان کے اور خدا کے درمیان شہادت و میثاق محکم و مضبوط ہوا۔ اور جب اللہ نے نبیوں سے میثاق و عہد لیا کہ میں نے جو کچھ تم کو کتابیں اور علم دیا ہے وہ پھر آوے تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا بتائے تمہارے پاس والی کتاب کو، تو اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ فرمایا کہ تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا عہد قبول کیا۔ بولے ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔
پس اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کا فرض تھا کہ وہ علی اعلان حاضر خدمت ہو کر آپ پر ایمان لاتے اور تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت و مدد کرتے، مگر کسی صحیح روایت سے ان باتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی ثبوت نہیں ملتا۔ حالانکہ غزوہ بدر و حنین وغیرہ میں جبرائیل امین اور ملائکہ کی اعانت و امداد تک کی تصریحات موجود ہیں۔ قرآن عزیز کی ان آیات کے علاوہ مسلم و بخاری کے حسب ذیل روایات بھی اس عقیدہ کی تردید کرتی ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اب تک زندہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اس رات کو تم نے دیکھا، یہ واضح رہے کہ آج جو شخص بقید حیات ہے، ایک صدی گزرنے پر ان میں سے ایک بھی زندہ زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ اس صحیح حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق بھی حضرت خضر علیہ السلام کی حیات ابدی کے لیے کوئی گنجائش نہیں نکلتی اور نہ ان کا استثناء کسی روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ روایت صحیحین کے علاوہ مختلف طریقوں سے دوسری کتب حدیث میں بھی منقول ہے۔ اس لیے مشہور محدث حافظ ابن قیم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ایک بھی صحیح روایت ایسی منقول نہیں ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام کی زندہ ہونے کا ثبوت ملتا ہو، بلکہ اس کے برعکس آیت قرآنی اور صحیح روایت ان کی موت کی تائید کرتی ہیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن کثیر، ابن جوزی، امام بخاری، قاضی ابو یعلی حنبلی، ابو طاہر بن الغباری، علی بن موسیٰ الرضا، ابو الفضل مرسی، ابو طاہر بن العبادی، ابو الفضل بن ناصر، قاضی ابو بکر بن العربی، ابو بکر محمد بن الحسن جیسے جلیل القدر محدثین و مفسرین ان کی موت ہی کے قائل ہیں۔ لہٰذا حیات خضر علیہ السلام کے متعلق جن علماء نے اجماع نقل کیا ہے وہ قطعاً بے سند ہے، بلکہ مشہور مفسر ابو حیان اندلسی نے دعوی اجماع کے خلاف یہ دعویٰ کیا ہے کہ جمہور کا مسلک یہی ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہیں۔ خلاصہ بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے کروائی جن کا نام خضر علیہ السلام تھا۔ ان کو بعض اسرار تکوینیہ کا وہ علم عطا ہوا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان حضرت خضر سے کہیں زیادہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ جس انداز سے قرآن مجید نے کیا ہے، اس سے یہی رائج نظر آتا ہے کہ وہ نبی تھے، تاہم بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملہ کو قرآن عزیز نے جس طرح مجمل رکھا ہے ہم صرف اسی پر یقین رکھیں اور اس سے آگے اپنی تحقیق کو دخل نہ دیں۔ حضرت ابن عباس کا یہی قول ہے، اور چونکہ ان کی حیات ابدی کے لیے کوئی شرعی اور تاریخی دلیل موجود نہیں ہے، اس لیے بلا شبہ وہ بھی اپنی عمر طبی کو پہنچ کر واصل اللہ ہوئے۔ حضرت خضر کے واقعے کے متعلق اور بھی بہت سی عجیب و غریب روایات تفسیر و تاریخ کی کتابوں میں منقول ہیں۔ محققین کی نگاہ میں وہ سب موضوع اور بے اصل ہیں اور اسرائیلیات سے ماخوذ، اس لیے ناقابل اعتبار ہیں۔ اب دو سمندروں کا جوڑ مجمع البحرین کا کیا مطلب ہے؟ تو دو دریاؤں کے سنگم کو کہتے ہیں۔ یہاں کون سے دو دریا اور ان کا سنگم مراد ہے، اس کے متعلق مفسرین اور ارباب سیرت سے مختلف اقوال منقول ہیں، مگر ان میں سے کوئی قول بھی قول فیصل کی حیثیت نہیں رکھتا۔ البتہ جن حضرات نے اس سے بحر روم اور بحر کلزم اور ان دونوں کا سنگم مراد لیا ہے وہ قرین قیاس ہے، اور یہ ممکن ہے کہ زمانہ کا یہ واقعہ ہے اس وقت ان دونوں میں ایسا خط اتصال موجود ہو جس پر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس لیے کہ خروج مصر اور میدان طیہ کے قیام کے دوران میں بظاہر انہی ہر دو سمندروں میں سے یہ متعلقہ واقعہ ہو سکتا ہے، اور حضرت استاذ علامہ سید محمد انور شاہ قدس سرا فرماتے ہیں کہ یہ مقام وہ ہے جو آج کل عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان
بہت ہی اہم واقعہ ان کی ملاقات کا، جو قرآن اور احادیث سے ثابت بھی ہے۔ باقی جو بھی کچھ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں روایات ہیں اور تاریخی باتیں ہیں، وہ سب بے سند ہیں اور سب موضوع ہیں اور بے اصل ہیں۔ ناظرین و سامعین، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کو آگے شیئر بھی کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے محنت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔